بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور آل محمد پر۔ میں ہوں عمر دراز گوندل اور آپ ABN ویلاگز دیکھ رہے ہیں۔ خیبر پختونخوا میں جو سینٹ الیکشنز ہیں وہ کافی عرصے سے تقریباً 1 سال ہو گیا ہے کہ وہ تاخیر کا شکار ہے۔ وجہ کیا تھی؟ مخصوص سیٹیں۔ اب جب مخصوص سیٹوں کا معاملہ ہو گیا اور آئینی بینچ نے فیصلہ سنا دیا اور فیصلہ یہ دیا کہ سیٹیں تحریک انصاف کو جو سپریم کورٹ فل کورٹ نے دی تھی اس فیصلے کو آئینی بینچ نے ریورس کر دیا اور کہا جی وہ سیٹیں نہیں بنتی تھی۔ اچھا، یہ ایک سوال اپنی جگہ پہ موجود ہے کہ اگر وہ سیٹیں پاکستان تحریک انصاف کی نہیں بنتی تو یہ تاریخ اس کا تعین کرے گی کہ آئین میں لکھا گیا ہے کہ اس تناسب سے اتنی سیٹوں کی حقدار کوئی جماعت ہوگی تو اس تناسب سے زیادہ کی حقدار کوئی کیسے ہو سکتا ہے۔ اس حوالے سے شاہد خاقان عباسی جو سابق وزیر اعظم ہیں انہوں نے یہ کہا تھا کہ یہ ایک ایسا متنازع فیصلہ ہے جس کو تاریخ قبول نہیں کرے گی۔ حافظ نعیم الرحمان صاحب جو ہیں جو امیر جماعت اسلامی ہے ان کا بھی یہی کہنا تھا کہ یہ فیصلہ انصاف پہ مبنی نہیں ہے، اور ایون عوامی نیشنل پارٹی جس کو سیٹیں ملنی ہیں امیر حیدر خان ہوتی کا بھی کہنا ہے کہ سیٹیں تحریک انصاف کا حق بنتی تھیں اور یہ کسی اور کا حق نہیں بنتی۔ لیکن خیر اب پارٹی پوزیشن چینج کی گئی ہے، چونکہ اب سپریم کورٹ کے فیصلے کے مطابق پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ ایگزسٹ نہیں کرتی پارلیمنٹ کے اندر، تو ان کے امیدوار جو ہیں یا ان کے جو MPs ہیں ان کو آزاد تصور کیا جائے گا۔ گزشتہ روز ہم نے یہ دیکھا کہ پاکستان تحریک انصاف نے 6 امیدواروں کا اعلان کیا ہے، جس میں مرزا افریدی جو کافی دنوں سے خبروں میں تھے، جن کہا گیا کہ ان کو سینیٹر بنوانے کے لیے گنڈاپور صاحب جو ہیں تمام MPs کو اسلام آباد سے اٹھا کے لاہور لے کے آئے۔ جنید اکبر صاحب پارٹی کے صوبائی صدر ہیں، انہوں نے کہا جی مجھے بھی علم نہیں تھا، ہمیں کہا گیا تھا کہ آپ وہاں پہ پارلیمانی پارٹی کی میٹنگ ہے۔ پھر بہت کچھ ہوا، آپ جانتے ہیں کہ عالیہ حمزہ کی سٹیٹمنٹس، پھر جو میسیجز لیک ہو گئے شیخ وقاص اکرم کے، پھر گزشتہ روز ہم نے یہ دیکھا کہ سلمان کریم راجہ جس غصے کا اظہار کر رہے تھے، آج وہ ڈسکا میں آئے ہوئے تھے علی امین کے بھائی فیصل امین گنڈاپور کے ساتھ، جو ڈسکا میں جن لوگوں کی جان گئی تھی ان کے 20-20 لاکھ روپے کے چیکس دیے۔ تو آج سلمان کریم راجہ کا رویہ لب و لہجہ ڈیفرنٹ تھا، تو انہوں نے کہا وہ عالیہ میری بہن، اس قسم کی باتیں۔ تو اب مرزا افریدی کو نامینیٹ کیا گیا ہے، لیکن اس کے ساتھ مراد سعید کو سینیٹر کے طور کے اوپر تحریک انصاف نے نامینیٹ کیا ہے، فیصل جاوید خان کو نامینیٹ کیا گیا ہے اور نور الحق قادری کو بھی اس میں نامینیٹ کیا گیا ہے۔ تو اب ہونا یہ ہے کہ 11 نشستیں، اگر تو مخصوص سیٹیں پاکستان تحریک انصاف کے پاس ہوتی تو وہ 11 کی 11 نشستیں جیت کر سینٹ کے اندر آ جاتے۔ تو آپ ان مخصوص سیٹوں کو صرف ان 77 سیٹوں کے پیرائے میں نہ دیکھیں جو قومی اسمبلی میں، پنجاب اسمبلی میں یا دوسری اسمبلیوں کے اندر ہے، بلکہ ان کے ساتھ آپ یہ دیکھیے کہ تحریک انصاف 11 کی بجائے اب 6 سیٹوں کے تقریباً کامیاب ہونے کا ان کا امکان ہے، اور انہوں نے 6 ہی امیدوار ان کو نامزد کیا ہے۔ اور اس حوالے سے صرف فیصل کریم کنڈی ہیں جو خیبر پختونخوا کے گورنر ہیں، انہوں نے ایک آفر بھی کی، کیونکہ اطلاعات یہ ہیں کہ اب اگر یہ کہا جا رہا ہے کہ ایک MPA کے اوپر 22 کروڑ روپے لگ رہے ہیں، یعنی شیر افضل مروت کہہ رہے تھے کہ جو پیسہ چل رہا ہے ہو سکتا ہے کہ مراد سعید اور فیصل جاوید خان بھی کھڈے لائن لگ جائیں۔ ظاہر ہے کہ جو پاورفل کوارٹرز ہیں وہ نہیں چاہیں گے کہ مراد سعید جو ہیں وہ سینٹ کے اندر پہنچیں۔ بہت سارے لوگوں کا خیال تھا جب میں نے یہ سوال اٹھایا کہ مراد سعید کا نام کیوں نہیں لے کے آ رہے، تو بہت سارے لوگوں نے کہا دیکھیں مراد سعید تو روپوش ہیں، وہ سامنے نہیں آ سکتے، تو آپ ان کو سینٹ کا امیدوار کیسے بنا سکتے ہیں؟ تو میں نے کہا نہیں، ایسا ہوتا نہیں ہے۔ اس کی 2-3 مثالیں ہمارے پاس موجود ہیں۔ ایک، جب ہم نے یہ دیکھا کہ ساکھ ڈار سینیٹر بنے تو انہوں نے اوتھ نہیں لیا، ایک طویل عرصہ وہ ملک سے باہر رہے، لیکن اس دوران وہ سینیٹر بن گئے، واپس آئے، اوتھ لے لیا۔ پھر آپ کو یاد ہوگا 2018 کے اندر چوری نثار پنجاب اسمبلی کے رکن منتخب ہوئے، انہوں نے اوتھ نہیں لیا، 5 سال ان کی وہ سیٹ خالی گئی۔ پھر کلثوم نواز جو ہیں وہ MNA بنی لیکن وہ علیل ہو گئیں، پھر ان کی بیرون ملک ان کا انتقال بھی ہو گیا، تو انہوں نے بھی اوتھ نہیں لیا، تو اس کی مثال موجود تھی۔ لیکن اب دیکھنا یہ ہے کہ ہوتا کیا، اس میں ایک خاص بات یہ ہے کہ بہت سارے جو ذرائع ہیں وہ یہ بھی بتا رہے ہیں کہ یہ باتیں اپنی جگہ کے اوپر کہ سینٹ کے اندر پیسہ چل رہا ہے، اور یہ جب سینٹ کا الیکشن ہوتا ہے ایسی باتیں ہم سنتے ہیں کہ خزانوں کے منہ کھل جاتے ہیں۔ اگر کوئی یہ کہے کہ ایک MPA کی قیمت 22 کروڑ روپے لگ رہی ہے تو پھر مارکیٹ میں جتنے منہ اتنی باتیں ہونے والی بات ہے۔ اب اس صورتحال میں ایک تو جو الیکشن کمیشن کے پہلے جو ہے وہ نون لیگ اور ANP یہ سب چلے گئے پشاور ہائی کورٹ سے، انہوں نے فیصلہ دیا الیکشن کمیشن کو کہ آپ فیصلہ کریں، تو الیکشن کمیشن نے کل محفوظ فیصلہ سنا دیا
جس میں یہ کہا گیا ہے کہ جو اقلیت کی نشست ہے اس کے اوپر جو ہے چونکہ 9 سیٹیں تو ملے گی، لیکن جو 10ویں سیٹ ہے اس کے اوپر آپ کیا کریں گے کہ ٹاس کریں گے۔ تو خیر وہ تو ہو گیا۔ اب اطلاعات کے مطابق جو ہے الیکشن کمیشن نے ایک رابطہ گورنر خیبر پختونخوا سے کیا اور ایک وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سے کیا، اور یہ کہا کہ آپ خط لکھیں ایڈوائس کے لیے تاکہ آپ اوتھ لیں، اور 21 جولائی کو الیکشنز ہونے ہیں، تو اب 4-5 دن اس حوالے سے رہ گئے ہیں۔ تو اس حوالے سے میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ اس ساری صورتحال کے بیچ میں اگر یہ خط نہیں لکھتے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا گورنر کو کہ آپ ایڈوائس بھیجیں، یا وہ نہیں لکھتے، تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ جو 26ویں ترمیم میں اس مسئلے کا حل نکالا گیا، پھر الیکشن کمیشن جو ہے وہ پشاور ہائی کورٹ سے رجوع کرے گا، اور پشاور ہائی کورٹ کے جو چیف جسٹس ہیں وہ اس حوالے سے وہاں پر ان سے اوتھ لیں گے۔ ہماری اطلاعات یہ ہیں کہ کہیں نہ کہیں یہ سیٹلمنٹ ہو رہی ہے کہ یہ دیکھ لیا جائے، چونکہ اب وہ مخصوص سیٹیں تحریک انصاف کو نہیں مل رہی، تو جو سیٹیں آپ کی موجود ہیں، چونکہ پتہ ہوتا ہے نا ہر اسمبلی کے اندر جب سیٹیں آتی ہیں نا، مثال کے طور پہ ایک اقلیت کی سیٹ ہے تو پتہ چلے گا کتنا ووٹ چاہیے ہوگا آپ کو سینیٹر بننے کے لیے، تو کیا وہ آپ کے پاس نمبر موجود ہے؟ تو آپ کے پاس جتنی سیٹیں موجود ہیں اتنے سینیٹرز ہی آپ کے ہونے چاہیے۔ جب آپ زیادہ امیدوار اتاریں گے تو اس کا مطلب ہوگا زیادہ پیسہ لگے گا۔ اس کا ایک پریسیڈنٹ آج سے 1 سال پہلے ہم نے پنجاب میں دیکھا، جب پنجاب سے ہم نے مختلف سینیٹرز جو تھے پاکستان تحریک انصاف کے، ان کو منتخب ہوتے ہوئے دیکھا، اور یہ سب ایک اس انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ گیا کہ جو سیٹیں تحریک انصاف کی ان کے ایم پیز کے حساب سے بنتی ہیں، آپ اتنے امیدوار لے کے آئیں، اور ایون محسن نقوی بلا مقابلہ منتخب ہوئے تھے، چونکہ وہ جن کی طرف سے تھے وہ بھی ہمیں پتا تھا۔ تو اسی طرح سے اطلاعات یہ ہیں کہ خیبر پختونخوا کے اندر یہ طے پایا ہے، یا طے کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ جو تحریک انصاف کی 6 سیٹیں بنتی ہیں اس نمبر کے لحاظ سے، تو آپ 6 ایم پی 6 سینیٹرز لے آئیں۔ اسی طرح سے عوامی نیشنل پارٹی یا جماعت اسلامی وہ تو ہے نہیں، تو اس میں نون لیگ ہے، جے یو آئی ہے، پیپلز پارٹی ہے، وہ بھی اسی طرح سے لے کے آئے۔ تو ان کی کوشش یہ ہے کہ آپ کا جو نمبر ہے وہ لے کے آئیں، اور تمام جو 11 سینیٹرز ہیں ان کو بلا مقابلہ منتخب کروا لیا جائے۔ اب اس میں کیا پہلو ہے؟ اس میں پہلی بات یہ ہے کہ تحریک انصاف کے مراد سعید بھی منتخب ہو جائیں گے، تحریک انصاف اپنے تمام سینیٹرز کو جن کو انہوں نے نامنیٹ کیا ہے وہ وہاں تک پہنچانے میں کامیاب ہو جائیں گے، پہلی بات۔ دوسری بات، جو پارٹیز ہیں ان کے لیے آسانی یہ ہوگی کہ آپ جو 22 کروڑ روپیہ لگا رہے ہیں وہ آپ کو 22 کروڑ روپیہ نہیں لگانا پڑے گا، اور آپ کو یہ بھی نہیں ہوگا کہ میرا ایم پی اے بک گیا ہے، میرے ایم پی نے ڈاج دیا ہے، تو آپ کا جو نمبر ہوگا وہ اس حوالے سے مل جائے گا۔ لیکن اس کے بیچ میں اہم ڈیولپمنٹ پنجاب کے اندر ہے۔ پنجاب میں آپ جانتے ہیں کہ ایک سیٹ کے اوپر ضمنی الیکشن ہونا ہے، پروفیسر ساجد میر صاحب کا انتقال ہوا تو ان کے بعد حافظ عبد الکریم وہاں سے آئے ہیں ان کی جماعت سے ہی، تو تحریک انصاف نے مہر عبدالستار کو نامنیٹ کیا ہوا ہے۔ یہاں پہ 26 اراکین کو معطل کر دیا تھا، اور معطل کرنے کے بعد بتایا گیا جو ان کے ریفرنس ان کے خلاف الیکشن کمیشن میں جائے گا، تو ہماری اطلاعات یہ بتا رہی ہے کہ وہ ریفرنس فائل ہی نہیں ہوا تھا۔ اسپیکر صاحب گئے ضرور تھے، لیکن اب تو خیر وہ اندرونی طور پہ چیزیں سیٹل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، مذاکراتی کمیٹی بن رہی ہے۔ لیکن کل ہم نے یہ دیکھا کہ جو 26 معطل اراکین ہیں وہ پیر کے روز جو سینٹ کا الیکشن ہونے جا رہا ہے اس میں اسپیکر صاحب نے ایک آئینی راستہ نکالا ہے اور ان کو ووٹ ڈالنے کا حق دیا گیا۔ اگر ووٹ ڈالنے کا حق دیا گیا تو اس کا مطلب ہے کہ جو اپنے 26 اراکین کو معطل کرنے سے آگے ڈسکوالیفیکیشن کی طرف جا رہے تھے اس مسئلے کو کافی حد تک آپس میں بیٹھ کے انہوں نے سارٹ آؤٹ کر لیا ہے۔ تو اچھی بات ہے، سارٹ آؤٹ ہونا بھی چاہیے تھا، معطلی کافی تھی، لیکن یہ کہنا کہ آپ ان کو ڈسکوالیفائی کریں گے، نااہلی کریں گے، وہ غلط تھا، اور یہی بات ہی مسلم لیگ نون کے اندر سے بھی وہ ریزائنمنٹ ہمیں دیکھنے کو ملی ہے۔ تو یہ اب تک کی اپڈیٹس ہیں، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، خدا حافظ۔